شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ایک بار پھر عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو اس ویڈیو میں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس جو بی ایڈ کر رہے ہیں تو بی ایڈ کے دوران جو ہے ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے، تو ٹیچنگ پریکٹس دینے کے لیے جو سب سے نیسیسری اور ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ لیسن پلان جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ جو بی ایڈ کر رہے ہیں سیکنڈ سیمیسٹر میں یا تھرڈ سیمیسٹر میں، ان میں تقریباً یہ 100 مارکس کی ہوتی ہے، یعنی کہ 100 مارکس کی جو ہے وہ ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے، تو جس میں لیسن پلان جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں 2 لیسن پلان جمع کروانے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے چارٹ جو ہے وہ بھی بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں، یہ میں نے ایک لیسن پلان تیار کیا ہے، اردو میں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سب کی اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا پیج جو ہوتا ہے لیسن پلان کا، اس میں نام ہوتا ہے، رول نمبر ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، عنوان کون سا جس کے اوپر آپ دے رہے ہیں، آپ نے دینا ہے لیسن پلان، جماعت کون سی ہے، طلبہ کتنی، طالب علم کتنے ہوں گے، وقت کتنا ہے، دورانیہ آپ کا کتنا ہے، اسکول کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سامنے پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ایک تو ہوتا ہے، ایک سائڈ ہوتی ہے بلیک بورڈ کی، اور ایک جو ہے اس میں ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ نے جو ہیڈنگز دینی ہیں، ٹاپکس دینے ہیں، عنوانات دینے ہیں، وہ آپ کے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن پلان کا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں عمومی مقاصد، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جسے ہم جرنل آبجیکٹیوز بھی کہہ سکتے ہیں، پرپس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا ہمارے ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا، آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ طلباء میں جو ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، طلباء کے اخلاق و کردار کی تعمیر جو ہے کرنی ہے، طلباء میں جو ہے احکام الہی کی اطاعت کے جذبے کو ہم نے فروغ دینا ہے۔ یہ ہمارے جرنل پرپز ہیں، یعنی کہ جرنل آبجیکٹیوز ہیں، اوکے۔ دوسری ہمارے جو ہے ایک ہوتے ہیں اسپیسیفک مقاصد، یعنی کہ خصوصی جو ہے وہ ہوتے ہیں خصوصی مقاصد۔ اس میں ہمارے پاس جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوں گے، طلباء جو ہے قرآن مجید کی اہمیت سے روشناس ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور طلباء میں جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے ان کی واقفیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمیں اس پلان کو ڈیلیور کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہیں، یعنی کہ سمعی و بصری معاونات کون کون سی چاہیے۔ اس میں ہمارے پاس درسی کتاب چاہیے ہوگی جس سے ہم نے پڑھانا ہے، اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، وائٹ بورڈ ہونا چاہیے، یا اگر تختہ سیاہ ہے تو اس کے لیے بورڈ پہ چاک چلے گا، بورڈ مارکر ہونا چاہیے، ڈسٹر ہونا چاہیے، ایک عدد چارٹ جو بھی آپ استعمال کریں گے وہ ہونا چاہیے۔ طریقہ و تدریس کیا ہوتی ہے، لیکچر میتھڈ ہوگا، لیکچر میتھڈ کے یہاں پہ ڈالنا ہے وہ بھول گئے ہیں، لیکن لیکچر میتھڈ ہوگا، یعنی کہ خطابت کا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکچولی یہ جو لیسن پلان ہم پرچیز کرتے ہیں اس میں آلریڈی جو ہے ساری چیزیں ڈرا ہوئی ملتی ہیں، ہمیں کالم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلیک بورڈ یعنی کہ تختہ سیاہ، سبجیکٹ میٹر ٹاپکس ہوتے ہیں۔ اچھا، سابقہ معلومات جو ہوتی ہے وہ آسمانی کتابیں، سب سے پہلے جب ہم پڑھانے لگیں گے تو ان سے پہلے ہم اندازہ لگائیں گے کہ پچھلا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے بچے کو اس کے بارے میں کچھ نالج ہے، یا ان کے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی ہاؤ ناؤ ہے جو ٹاپک ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ جس طرح سے میں فار ایگزامپل سوال یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آسمانی کتابیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جواب ہمارے پاس ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے کرتے ہیں اعلان سبق۔
پھر اس کے بعد ہم اپنا ٹاپک جو پڑھانا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یعنی کہ عزیز طلبہ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہم وائٹ بورڈ یا تختہ سیاہ کے اوپر ہم قرآن مجید لکھ دیں گے. آپ سب اپنی کتاب کا اور میں صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 56 نکال لیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا اس کا کہ اس سبق میں ہم قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے متعلق پڑھیں گے، اور پیشکش میں جو ہے یہ اس کو کیسے پڑھیں گے. قرات ہوگی جو کہ معلم پہلے کرے گا، اس میں کوئی آیت مبارکہ اگر آئیں تو مطلب کہ پہلے وہ اس کو قرات کی صورت میں اس کی تلاوت کرے گا. ٹھیک ہے، جس طرح کہ اس مرحلے میں استاد اونچی آواز میں درست تلفظ کے ساتھ پڑھائے گا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراگراف. پیراگراف میں کیا ہوگا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے. یہ پیراگراف پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آ جائے گا قرات ایز متعلم، یعنی کہ طالب علم سے ہر طالب علم سے باری باری پڑھوائیں گے، جس میں سے اگر غلط وہ پڑھے گا تو ان کی درستگی کریں گے. جس طرح سے ہمارے پاس الفاظ معنی ہے حیات زندگی، کہ الفاظ حیات ہے اس کا معنی جو ہے زندگی ہے، طیبہ ہے طیبہ تو اس کا مطلب ہے پاک، محافظ نگہبان نگہبان. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے محافظ کا نگہبان. پھر ہمارے پاس جزوی اعادہ ہوگا. اس میں پہلا قدم جو ہوگا وہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا. کہ اللہ تعالیٰ نے. کچھ کویسچنز ہوں گے وہ، یعنی کہ جیسے آپ برین سٹارمنگ کہہ لیں، اسی کے دوران پڑھانے کے دوران ہی یہ مطلب کہ اسیسمنٹ کریں گے کیا قرآن مجید سے روحانی سکون ملتا ہے. جی ہاں. پھر اس کے بعد کلی اعادہ ہوتا ہے دوسرا قدم، یعنی کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، ہجرہ میں قرآن مجید کتنے عرصے میں مکمل ہوا، تقریباً 23 سال میں. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے، ترتیب توفیقی. پھر اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے گھر کا کام جو ہے وہ اسائن کر دیں گے. عزیز طلبہ قرآن مجید کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، ان کے گھر سے لکھ کر لائیں. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. پھر اس کے بعد ہم چارٹ کے مطلب کہ اس کے اوپر ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہوگا. چارٹ جو ہے ہم چارٹ دیکھیں گے. چارٹ قرآنی معلومات، اس میں نمبر 1 جو ہے قرآن پاک میں کچھ قرآنی معلومات چیپٹر سے ہٹ کے میں جو ہے چارٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، یا آپ جو بھی اپنی مرضی سے آپ چارٹ بنا سکتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ قرآنی معلومات کے چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی. دوسری ہے کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے. تیسری ہے سورۃ الاخلاص میں رے نہیں ہے. چوتھا ہے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہتے ہیں. پانچواں جو ہے وہ ہے قرآن پاک پہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگ پائے. چھٹا ہے سورۃ الرحمن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. ساتواں ہے پہلی سورت کھجور کے پتوں پر لکھی گئی. آٹھواں ہے پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. نواں ہے قرآن پاک 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا. لاسٹ میں اپنا نام، سیمیسٹر اور آگے جو ہے وہ لکھ دیا ٹیچنگ پریکٹس. اس کے لیے جو بک ہے، بک کا یہ صفحہ نمبر ہے قرآن مجید کا 9th کلاس کی بک. اس کا یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کنٹینٹ. یہ اس سے دیکھ کے جو ہے اس کو فالو کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے. تو آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے بنانا ہے لیسن پلان. یہ جو لیسن پلان ہے اسلامیات کا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے جو ہے کافی مدد ملے گی. اس کو فالو کریں. اسی طرح سے ہی یہ بنا کے آپ نے جمع کروانا ہے، اور میں نے بھی ایسے ہی بنا کے یہ وہاں پہ میں نے سبمٹ کروایا ہے، اور بہت ہی ایکسٹرنل کا جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ پڑا ہے امپیکٹ. اب مجھے دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ لیسن پلان BEd کا شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.